السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ولاگ ہے کوئٹہ سے مشکاف ریلوے اسٹیشن کا ایک تاریخی سفر کا آپ لوگوں کو شیئر کرواتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے ویڈیو کے اینڈ تک۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو مزہ آ جائے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستو، بھائیو، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، ابھی ہم لوگ جا رہے کہاں؟ آج جو ہے دنیا کو انجوائے کرنے والوں کے دنیا میں خوش آمدید۔ آج 13واں رمضان ہے، تو ہم لوگ انشاءاللہ سی بی کی طرف جا رہے ہیں، کوئٹہ سے سی بی براستہ تاریخی درہ بولان سے۔ انشاءاللہ 150 کلومیٹر کا سفر ہے۔ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ وہی سفر ہوگی۔ صبح 8 بجے ہے، انشاءاللہ امید ہے 3 گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ایک اور ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ساتھی سے بھی السلام علیکم۔ پہلا ٹور ہے ہمارے ساتھ انشاءاللہ۔ یہ پہلا ٹور ہے میرے ساتھ، ظہیر صاحب کے ساتھ، دیکھتے ہیں کس طرح گزرتا ہے انشاءاللہ۔ مجھے بہت زیادہ شوق تھا اندرون بلوچستان کو دیکھنے کا، تو آج میرا پہلا ٹور ہے۔ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا انشاءاللہ، بس ہمارے ساتھ رہے۔ تھینک یو۔ تو گائز، سب لوگوں نے سنا کہ بھائی 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 13واں رمضان ہے۔ بس آپ لوگ دعا کریں، ہم لوگ انشاءاللہ خیر سے پہنچے، پھر الاحوال دیتے ہیں آپ لوگوں کو۔ یونانی پیٹرول سے پیٹرول ڈالنے کے بعد انشاءاللہ ہم سفر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ 225 پیٹرول سستا ہو رہا ہے نہیں؟ چلو سر۔ تو گائز، پروفیسر صاحب ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ پہنچے کہاں پر ہیں۔ یار نیو سبزن روڈ پہ ہم لوگ اس وقت موجود ہیں، تو ابھی آگے انشاءاللہ ہم لوگ سریاب روڈ میں داخل ہو جائیں گے۔ تو کوئی چلتن اپنے آب و تاب میں اس وقت موجود ہے۔ صبح سویرے موسم کلیئر ہے، بس انشاءاللہ پورا روٹ آپ لوگ کو دکھائیں گے۔ اس روٹ کے جو سب سے خاص سیکشن ہے وہ 80 کلومیٹر کا جو درہ بولان ہے، وہ سب سے خاص سیکشن وہی ہے۔ کوئٹہ سریاب روڈ کا نیا لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، ماشاءاللہ کافی خوبصورت بنا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان نے۔ امید یہی ہے کہ گرمیوں میں بھی اس کا حالت اسی طرح رہے گا اگر اس پر کام کرے تو ماشاءاللہ۔ یہ وہی سریاب روڈ لگتا ہی نہیں ہے بھائی۔ اس وقت ہم درہ بولان کے بالکل شروع میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ درہ بولان جو ہے تقریباً 80 کلومیٹر لمبا ہے۔ تو یہاں کولپور سے درہ بولان شروع ہوتا ہے، جہاں انگریزوں نے اپنا تاریخی ریلوے پٹری بچھائی تھی آج سے 150 سال پہلے، جو اب تک قائم و دائم ہے۔ تو انشاءاللہ آگے چل کے ہم آپ کو دکھائیں گے جہاں روڈ اور ٹرین کا ٹریک ایک ساتھ چلتا ہے۔
اور یہاں ماشاءاللہ ہوٹل بھی ہے, بہت خوبصورت جگہ ہے. لوگ یہاں انجوائے کرنے آتے ہیں ایوننگ ٹائم پہ, چائے پینے کے لیے, کھانا پینے کے لیے آتے ہیں. تو پارک وغیرہ بھی بنائے انہوں نے. تو یہاں سے جب ٹرین گزرتی تو اس کا الگ ہی نظارہ ہے. ابھی ہم لوگ آج تھوڑا سا وقت ہی نکل گئے تو نظارہ ہم لوگ دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گے. تو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ لوگ کو دکھائیں گے ٹرین کو یہاں سے جاتے ہوئے. مجھے تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم کہاں پہ پہنچے, لیکن میرے خیال میں بہت اچھی جگہ ہوگی. ماشاءاللہ ہوٹل کا نظارہ دوستوں کو دکھائے یار. تو گیس یہ ہے ماشاءاللہ ہوٹل, جو کہ پہلے نہیں تھا, میرے خیال میں 4-5 سال ہوا ہے. بائی پاس بننے کے بعد اسی طرح ہے. پہلے لوگ یہ بائی پاس نہیں تھا 2006 سے پہلے, تو لوگوں کولپور ٹاؤن کے اندر سے راستہ آگے نکلتا تھا. جب سے یہ بائی پاس بنا ہے تو یہ ہوٹلیں بھی یہاں پر بنی ہوئی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو انڈر پاس بنائے, اور یہاں اس تنگ راستے سے ایک وقت میں گاڑی گزر سکتی ہے. تو اوور لوڈ گاڑیوں کی بھی یہاں اجازت نہیں ہے. ابھی ہم کافی نشیبی علاقے میں داخل ہو گئے. تو کوئٹہ میں موسم ٹھنڈا تھا, اور ابھی یہاں ایک دم موسم کافی گرم ہو گیا ہے. تو بھائی بالکل اسی آپ نے کوٹ بھی پہن لیا تھا, شاید آپ نے یہ سمجھا تھا کہ مجھے بھی بہت ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی میں یہاں سے موسم چینج ہو رہا ہے, اور گرمی ماشاءاللہ یہاں اچھا خاصا گرمی ہے. بچ کے نزدیک موسم بالکل شارپلی چینج ہو. تو پہلے سے بغیر کسی جیکٹ یا کوٹ کے آیا ہوا ہے کوئٹہ سے. مطلب آنے سے پہلے میں نے گوگل کر لیا تھا سی بی کے موسم کو کس طرح ہے, تو میں نے دیکھا مطلب 40 تک چل رہا, تو اسی وجہ سے میں نے پہلے سے کوئی بھی چیز نہیں پہنا. ویسے بھی گاڑی میں سردی نہیں لگتی نا. ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی آیا ہوا ہے جو کہ ہمارا ہلو میں اور مشق کے رہنے والے ہیں. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ جانزیب بھائی. اور جانزیب بھائی خیریت سے ہو؟ چلو صحیح. تو دوستو کولپور سے آگے وادی بولان کے تنگ حصے میں جب آپ داخل ہو جاتے ہو تو وہاں پہ ہیوی ٹریفک اور ساتھ ساتھ ٹرین کا پٹری بھی چل رہا ہوتا ہے. تو جب آپ اس راستے سے گزرتے ہو, اس تنگ راستے سے, تو ٹرین آپ کے ساتھ سے گزرتا ہے. تو اس طرح ایک شاندار نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے. وادی بولان کی سب سے خوبصورت علاقہ یہیں پر ہے. یہ بولان کا بارشوں میں کافی خطرناک سیلاب اس روڈ پہ آ جاتا ہے. تو آگے پھر دریائے بولان اس کے قریب ہو جاتا ہے, اپنا روڈ کے قریب آ جاتا ہے. پھر وہاں آپ آسانی سے ایکسیس کر سکتے ہو دریائے بولان کا. تو گائس یہ مجھ سے پہلے کا یہ پہاڑی سلسلہ
بارشوں کے موسم میں اگر آپ لوگ آ جائے تو یہاں ماشاءاللہ بہت خوبصورت آبشاریں دیکھنے کو ملیں گے. بہت خوبصورت پہاڑی سلسلہ ہے, واقعی میں خوبصورت پہاڑی سلسلہ ہے. ساتھیوں بھی ہم بچ شہر کے کراس پہ پہنچ گئے. درہ بولان سے گزرتے ہوئے پہلا شہر کولپور, دوسرا شہر چھوٹا سا شہر ہے بچ. بچ سے آگے اس طرح ڈاڈر آئے گا. ابھی ہم بچ شہر کے نزدیک پہنچ گئے. وہاں ساتھی کو ڈراپ کریں گے یہاں پہ ڈراپ کرنا. یہ بچ شہر کی طرف جا رہا ہے. یہ مشہور ہے اور ہم لوگ جائیں گے سبی کی طرف. ڈاڈر پہلے ڈاڈر آئے گا سر. اچھا تو پہلے ڈاڈر آئے گا نا, مطلب وہ بورڈ لگا ہوا ہے نا, تو اسی کی میں بات کر رہا ہوں. تو گائز پہنچے ابھی ہم لوگ پھرغیب کراس پر. اس وقت ہم لوگ پھرغیب کراس پہ پہنچ گئے, جو کہ کافی عرصے سے بند ہے عوام کے لیے. اور بلوچستان کا, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بلوچستان کا دل, اور یہ تیسرا پکنک پوائنٹ ہے درہ بولان کے راستے میں, اور سب سے خوبصورت پکنک پوائنٹ بلوچستان کا ہی. ابھی فی الحال یہ بند ہے. تو اگر کوئی مجھ سے کہے کہ پھرغیب پکنک پوائنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, تو میں اس کو کہوں گا کوئن آف پکنک پوائنٹس ان بلوچستان. قدرت کا انمول شاہکار ہے, مگر بدقسمتی سے یہ عوام کے لیے بند ہے. واقعی کوئن آف پکنک پوائنٹس. اچھا تو کوئن ہے مطلب. تو گائز ابھی ہم لوگ پہنچے بی بی نانی پول پر, اور ہمارے ظہیر بھائی پروفیسر صاحب ڈرون اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بی بی نانی کا پورا نظارہ آپ لوگوں کو دکھا سکے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا انشاءاللہ. ساتھیوں بھی ہم بس بی پور سے آگے پہنچ گئے, اور یہاں آگے کرتا کا کراس آئے گا, جو ایک 5واں پکنک پوائنٹ ہے اس درہ بولان کے راستے میں. تو کچھ آگے آپ لوگوں کو کرتا کا کراس نظر آئے گا, وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے ساتھی یوسف خاکسار اس ٹائم ڈرائیو کر رہے ہیں. خاکسار بھائی, موسم کا کیا حال ہے؟ یار موسم گرم ہے. موسم گرم ہے نا, یہ نشیبی علاقہ ہے, تو یہ بہت گرم ہے موسم. آج 23 مارچ آج یوم پاکستان بھی ہے. وہ تو کل تھا بھائی, آج 24. اچھا 24 مارچ, آج 24 مارچ ہے. دیکھ سکتے ہو کافی خوبصورت ہائی وے ہے, پہاڑی سلسلہ ہے, اور جنگلی درخت. ظہیر
میرے بتاؤ یار. ابھی تھوڑا سا ہم لوگ تھک گئے تو ادھر ہم لوگوں نے کہا تھوڑا سا بریک لیں اور پھر انشاءاللہ آگے سفر کی طرف روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ بولان وادی بولان تو گائس آپ لوگ ویو چیک کر سکتے ہو. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ویو ہے اور بہت ہی خوبصورت. عارف بھائی ارے بھائی تھوڑا سا اس طرف ہو جائیں. کتنا شفاف پانی ہے سر جی, واقعی بہت شفاف ہے. اب فل کرسٹل کلیئر پانی واقعی میں. ظہیر صاحب بتاؤ یار. مطلب بولان کے بارے میں یہ کہوں گا, اگر بولان کو بلوچستان سے نکال دیں تو بلوچستان ختم ہے. اس کی خوبصورتی ادھوری رہ جائے. واقعی ٹھیک ہے. اور جس نے اس پانی میں نہیں نہایا ہے اور وہ بلوچستان میں پیدا ہوا ہے تو سمجھ لو بلوچستانی ہے ہی نہیں. واقعی یار کیا پانی ہے, سبحان اللہ. انسان کے منہ سے خود بخود نکلتا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. خوبصورتی کو دیکھیں نا, پانی کا بہاؤ بھی بہت زیادہ ہے یار. پانی زیادہ ہے نا, اس کا بہاؤ ہاں یہاں اترائی ہے اور یہاں کٹ گیا نا. واقعی وادی بولان سے گزرے اور اس کے صاف شفاف پانی کو دیکھیں اور اس میں ڈبکی نہ لگائیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا ہم رک گئے اور وہاں پانی میں اچھی طرح نہائے اور فریش ہو کر دوبارہ منزل کی طرف رو بسفر ہو گئے. اور ہم لوگ کافی دیر وہاں پر رکے اور اچھی طرح سے انجوائے کی ہم لوگوں نے اور خوب انجوائے کی. پھر وہاں سے ہم لوگ نکل پڑے اپنے منزل کی طرف. تو پروفیسر صاحب نے بالآخر پانی کا مزہ لے لیا. کیسا ٹھنڈا ہے؟ ٹھنڈا نہیں ہے. کیسا ہے پروفیسر صاحب؟ وشملے. وشملے کا کیا مطلب ہے؟ بہترین, پرفیکٹو. واقعی تو واقعی گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ زبردست ویو ہے اور زبردست پانی ہے. اگر کوئی بندہ
सिब्बी की तरफ जाए और यहाँ पर ना रुके प्रोफेसर साहब, तो फिर क्या होगा? तो फिर समझो गया ही नहीं है, गया ही नहीं है ना, समझो वो बढ़ गया वाकई इसी समझो उसका तरह। पिकनिक प्रोग्राम बढ़ गया। आरिफ साहब, आरिफ भाई बैठा हुआ है। आरिफ बोल रहा है कि मेरे पास भाई मैंने वो क्या नाम है नेकर वगैरह नहीं लाया है। मैं बोलता हूँ कि भाई कमांडो एक्शन करो, तो ये नहीं कर रहा है। क्या उबूर मारा तो गाइस ज़हीर जमा तो गाइस यूसुफ अक्सर भाई नहाते हुए दरियाई बोलान में। تو ڈیئر ویورز، بولان کے درے کے تقریباً آخری حصے میں مشہور زمانہ پنجرہ پل، جسے 2022 کی تاریخی سیلابی بارشوں نے تباہ کر دیا، جس پر ابھی تک کام جاری ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے بھی ڈائریکشنز جاری کیے تھے کہ اس پل کو جلد سے جلد بنا دیا جائے، تو ابھی اس پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اللہ کرے جلدی بن جائے تاکہ ٹریفک کی روانی دوبارہ سے بحال ہو جائے۔
ہم بائی پاس ڈاڈر بائی پاس کی طرف آئے. اگر ہم رائٹ سائڈ کی طرف ٹرن لیتے تو وہ راستہ ایک قدیم سویلائزیشن میئر گڑھ سویلائزیشن کی طرف راستہ ہے آگے رائٹ کی طرف. باب امیر شاکر رند. شاکر رند بہت بڑا فاتح یا سیبی علاقے کا سردار گزرا ہے کسی زمانے میں. سیبی کے قریب پہنچ کر لیفٹ سائڈ پہ ہم مشکاف ریلوے اسٹیشن کی طرف ہم نے موڑ کاٹا. تاریخی مشکاف ریلوے اسٹیشن ہے یہ, اور یہ جو ریلوے ٹریک ہے یہاں سے سیبی تک اسی کے نام سے منسوب ہے. مشکاف ریلوے اسٹیشن بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو دوستو جب ہم لوگ پہنچے ریلوے اسٹیشن مشکاف ریلوے اسٹیشن, اور ہمیں جانا تھا ٹنل نمبر 5 پر, جو کہ بہت ہی خوبصورت ٹنل ہے. تو ریلوے ماسٹر سے ہم لوگوں نے جب الاوال کی تو ریلوے ماسٹر نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ بھئی آپ لوگ نہ جائے تو بہتر ہے, کیونکہ وہاں نوگو ایریا ہے. اور ٹنل نمبر 1 پر لیویز والے بھی بیٹھے ہوئے اور ایف سی کا چیک پوسٹ بھی ہے. پھر ہم لوگوں نے فیصلہ لیا کہ بھئی چلو ٹنل نمبر 1 تک تو جائیں گے, وہاں سے ایف سی کے ساتھ الاوال کرتے ہیں. اگر ایف سی والے نے اجازت دے دی تو ہم لوگ جائیں گے آگے, نہیں تو پھر ٹنل نمبر 1 سے واپس. تو گیس یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو, یہ نمبر 3 ہے. نمبر 3 فی الحال ہم لوگ نمبر 3 پہ. تو گیس ابھی یہ نمبر 4 واقعی میں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست جو ہے ٹنل ہے. تو 1.5 گھنٹے انتظار کے بعد ایف سی اہلکاروں نے ہمیں اجازت دی. انہوں نے ہمارے شناختی کارڈ کی تصویر لے کر آگے کمانڈ کو فارورڈ کیا. تو ایون انہوں نے سی بی اسکاؤٹ میں لیفٹیننٹ کرنل سے رابطہ کیا, جس کی خاص مہربانی سے ہمیں اس آئیکونک اور شاندار ٹنل کو دیکھنے کا موقع ملا. آپ یقین کیجئے جب ہم ٹنل کے پاس پہنچے تو یہ ٹنل ایسا لگا جیسے کہ کوئی قلعہ ہو جسے مصنوعی طور پر بنایا گیا ہو. تو یہ ٹنل نمبر 5 جو مشکاف کا ہے, یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ یہ نہ صرف پاکستان کا ایک خوبصورت ٹنل ہے بلکہ دنیا کا ایک خوبصورت ترین ٹنلوں میں سے ایک ہے. لیکن کاش اس وقت اس ٹنل میں سے ٹرین بھی نکل رہا ہوتا تو کیا ہی شاندار نظارہ ہوتا. But if you